وَهَلْ أَتَاكَ حَدِيثُ مُوسیٰ، اور کیا تیرے پاس موسیٰ کا واقعہ آیا ہے پیغمبر؟ سبحان اللہ، کتنا پیارا انداز ہے۔ اِذْ رَأَىٰ نَارًا فَقَالَ لِأَهْلِهِمْ كُثُوا إِنِّي آنَسْتُ نَارًا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام جو تھے وہ اپنی زوجہ کو لے کر، اپنی بیوی کو لے کر آ رہے تھے۔ اس سے پیچھے کا جو واقعہ تھا وہ کچھ اس طرح سے تھا، آگے انشاءاللہ وہ بھی آئے گا کہ ایک بندہ قتل ہو گیا حضرت موسیٰ علیہ السلام کے ہاتھ سے، تو اس سزا سے بچنے کے لیے غلطی سے قتل ہو گیا، مارنا نہیں چاہتے تھے، بس وہ اس کے اندر جان ہی اتنی تھی کہ ایک مکہ کھا کر وہ مر گیا۔ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام وہاں سے بھاگ گئے، اور بھاگتے بھاگتے جو ہے ایک نبی جو تھے ان کے پاس پہنچ گئے۔ وہاں پہ جب پہنچے حضرت شعیب علیہ السلام، ان کی بیٹیاں جو تھیں وہ پانی پلا رہی تھیں اپنی بکریوں کو، تو ان کو دیکھا کہ لڑکیاں پانی پلا رہی ہیں، تو ان کی غیرت جو ہے اس نے گوارا نہیں کیا کہ لڑکیاں جو ہیں مردوں کے اندر کھڑی پانی پلا رہی ہیں بکریوں کو، اس انتظار میں کھڑی تھی، تو انہوں نے حضرت موسیٰ علیہ السلام نے ان کو پانی پلا دیا۔ تو وہاں سے جو ہے جب وہ پانی پلا کے جانوروں کو واپس گئیں حضرت شعیب علیہ السلام کے پاس، تو اللہ کے نبی تھے، انہوں نے پوچھا کہ آپ جلدی کیسے آ گئیں؟ ان کے کا بیٹا کوئی نہیں تھا، بیٹیاں ہی کام کرتی تھیں۔ تو انہوں نے بتایا کہ اس طرح سے ایک اجنبی شخص تھا کوئی، اور اس نے بڑا غیرت مند تھا اور بڑا ایماندار تھا، اس نے بکریوں کو پانی پلا دیا اور ہم جلدی آ گئے ہیں۔ تو اس طرح حضرت شعیب علیہ السلام کے ساتھ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی ملاقات ہوئی، اور وہاں پہ حضرت شعیب کی انہی دونوں بیٹیوں میں سے ایک کا نکاح جو تھا وہ طے ہو گیا حضرت موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ، اور حق مہر کے طور پہ 8 یا 10 سال ان کی خدمت جو تھی وہ طے ہوئی کہ آپ حضرت شعیب نے فرمایا کہ میری خدمت 8 سال یا 10 سال آپ کریں تو بدلے میں ان بیٹیوں میں سے ایک کا نکاح کر دوں گا آپ کے ساتھ۔ تو اس طرح حضرت موسیٰ علیہ السلام اپنی وہ مدت پوری کر کے، حق مہر کی جو مدت تھی وہ پوری کر کے تشریف لا رہے تھے کہ اور راستے میں ساتھ میں ان کی جو اہلیہ تھیں، جو حضرت شعیب علیہ السلام کی بیٹی تھیں، وہ حاملہ تھیں، تو وہ بھی ان کے ساتھ تھیں، کوئی خادم بھی ساتھ تھے۔ تو آگ کی تلاش میں تھے تاکہ آگ تاپ کر جو ہے گزارا کیا جا سکے، اور رہنما کی بھی تلاش میں تھے کہ کوئی راستہ بتانے والا ملے، راہبر ملے تو ہم صحیح منزل پر وقت پہ پہنچ جائیں۔ تو اسی طرح جا رہے تھے کہ راستے میں ایک سائیڈ پہ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اپنی اہلیہ سے کہا کہ انی آنست نارن، میں نے آگ دیکھی ہے، میں نے آگ محسوس کی ہے، لہٰذا کسو، تم ٹھہرو، فقال لأہلہم کسو، تم یہاں ٹھہرو، میں نے آگ دیکھی ہے، لعلی یاتیکم منہا بقبس، تاکہ میں وہاں سے ایک جلتی ہوئی لکڑی لے آؤں، او اجد علی النار ہدی، یا یہ بھی ہو سکتا ہے کہ مجھے وہاں پہ آگ کے پاس کوئی رہنما مل جائے اور مجھے راستہ بتا دے۔ لیکن وہاں پہ سب سے بڑا رہنما یعنی اللہ تعالیٰ کی ذات تھی، اور وہ جو آگ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو محسوس ہوئی تھی وہ اللہ تعالیٰ نے تجلی ڈالی تھی اپنی، تاکہ حضرت موسیٰ علیہ السلام اس طرف متوجہ ہوں اور وہاں جائیں۔ فلما اتاہا نودی یا موسیٰ، لہٰذا حضرت موسیٰ علیہ السلام آگ کے قریب پہنچے، اس جگہ کے قریب پہنچے جہاں سے ان کو آگ نظر آئی تھی۔ تو اللہ فرماتے ہیں جب وہ آگ کے پاس پہنچا تو اسے آواز دی گئی، اے موسیٰ انی انا ربک، میں تیرا رب ہوں، فخلع نعلیک، لہٰذا تو اپنے جوتے اتار دے، یعنی رب کے حضور جب حاضر ہونا ہو تو جوتے اتار کے حاضر ہونا ہوتا ہے، یہ چیز ہمیں یہاں سے پتہ چلی۔ انک بالوادی المقدس طویٰ، اور دوسری وجہ یہ ہے کہ تو پاکیزہ وادی طویٰ میں ہے، وادی طویٰ جو ہے پاکیزہ ہے، لہٰذا جوتوں سمیت تو اس میں نہیں داخل ہو سکتا۔ اسی لیے مساجد میں جہاں پہ اللہ تعالیٰ سے بات کرنی ہوتی ہے، ہم کلام ہونا ہوتا ہے انسانوں نے، مسلمانوں نے، وہاں پہ جوتا لے کر جانے کی اجازت نہیں ہوتی۔ سبحان اللہ، بڑی زیادہ ڈیٹیل ہے، ٹائم بہت کم ہے، اس لیے ہم مختصر پڑھتے جاتے ہیں۔ وَأَنَا اخْتَرْتُكَ فَاسْتَمِعْ لِمَا يُوحَىٰ، اور میں نے تجھے اپنی ذات کے لیے، اپنے کام کے لیے، اپنے دین کے کام کے لیے پسند کر لیا ہے، لہٰذا جو وحی کی جائے گی اس کو غور سے سننا۔ انی انا اللہ،
میں اللہ ہوں۔ سبحان اللہ، کیا کیفیت ہوگی جب یہ سنا ہوگا حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کہ ڈائریکٹ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ میں اللہ ہوں، اور وہ کوئی چھوٹی سی ذات نہیں ہے۔ سبحان اللہ، اس ذات کا تصور بھی نہیں کر سکتا انسان۔ لا الہ الا انا، میرے سوا کوئی معبود نہیں ہے۔ فاعبدنی، لہذا سب سے پہلے تو میری عبادت کرنا۔ وَأَقِمِ الصَّلَاةَ لِذِكْرِی، اور مجھے یاد کرنا ہو تو نماز قائم کرنا، نماز کو میری یاد کے لیے قائم کرنا۔ ان الساعة آتیۃ اکاد اخفیہا لتجزی کل نفس بما تسعی، ساتھ میں ہی قیامت کا جو قیامت پر ایک مسلمان کا ایمان ہوتا ہے، ایمان کا وہ حصہ بھی بیان فرمایا کہ قیامت آنے والی ہے، لہٰذا نزدیک ہے کہ میں اس کا علم چھپا کے رکھوں گا۔ لتجزی کل نفس بما تسعی، اور قیامت قائم اس لیے کی جائے گی تاکہ ہر جان کو اس کی کوشش کا بدلہ دیا جائے۔ سبحان اللہ، کیا مختصر انداز ہے اور کیا پیغام ہے کہ جس نے جو کوشش کی ہوگی اس کو اس کا بدلہ ملے گا۔ اگر کسی نے برائی کی کوشش کی ہے تو برائی کا بدلہ ملے گا، اس کی کوشش کے مطابق اس کو سزا ملے گی۔ اگر کسی نے نیکی کی کوشش کی ہے، اچھی راہ کی کوشش کی ہے، تو اس کو اس کا بدلہ ملے گا۔ سبحان اللہ۔ فلا یصدنک عنہا، لہذا قیامت کی یاد سے یا راہ حق سے تجھے وہ شخص نہ روکے، من لا یؤمن، جو ایمان نہیں رکھتا، بہا، قیامت کے آنے پر۔ یعنی فرعون کی طرف اشارہ فرمایا کہ واپس حضرت موسیٰ علیہ السلام مصر جا رہے تھے نا، حضرت شعیب علیہ السلام کی خدمت کرنے کے بعد واپس اپنے ملک میں جا رہے تھے، تو اللہ تعالیٰ نے راستے میں نبوت عطا فرما دی۔ واتبع ہواہ، اور وہ اپنی خواہش کا پیروکار ہے۔ فتردی، لہٰذا چونکہ وہ اپنی خواہشات کے پیچھے چلتا ہے تو اس وجہ سے وہ تباہ ہوگا، یہ اس کی سزا ہوگی۔ تو جو شخص بھی اپنی خواہش کو اپنا معبود بنا لیتا ہے، اس کے لیے یہی سزا ہے کہ اس کو قیامت کے دن اس کے لیے اچھا ٹھکانہ نہیں ہے، تباہی اس کی منتظر ہے۔ تو جیسے ہم پیچھے بھی کئی بار یہ بات کر چکے ہیں کہ آزادی جو ہے نا، آزادی انسان کے لیے ایک جگہ پہ ہی آزادی ہے، یا تو وہ دنیا میں آزاد رہ لے یا آخرت میں آزاد رہے گا۔ تو جو لوگ عقل مند ہوتے ہیں وہ دنیا کی قید برداشت کر لیتے ہیں، دنیا میں وہ اپنے حدود متعین کر لیتے ہیں اور اسلام کو اپنی حدود بنا لیتے ہیں، اور وہ کہتے ہیں کہ ہمیں ان حدود سے نہیں نکلنا، ہم ان حدود میں قید ہیں۔ تو جو لوگ ان حدود میں قید رہتے ہیں ان کو قیامت کے دن آزادی ہی آزادی ہے، مرنے کے بعد ان کی آزادی سٹارٹ ہو جاتی ہے۔ لیکن جو لوگ دنیا میں اپنے آپ کو آزاد رکھتے ہیں اور کہتے ہیں کہ ہم نے بالکل کسی قید میں نہیں رہنا، ہم آزاد زندگی گزاریں گے، ان کی مرنے کے بعد قید شروع ہو جائے گی۔ تو یہ ہم نے خود ڈیسائیڈ کرنا ہے کہ ہم نے کون سی زندگی کی آزادی لینی ہے اور کون سی زندگی کی قید، کیونکہ کسی ایک جگہ پہ تو ضرور قید سہنی ہوگی۔ تو اللہ تعالیٰ فرعون کے بارے میں بھی یہی فرما رہے ہیں کہ وہ قیامت کے آنے پر یقین نہیں رکھتا، اور چونکہ وہ اپنی خواہشات کا پیروکار ہے اس لیے وہ تباہ ہوگا۔ وما تلک بیمینک یا موسیٰ، اور اس طرح جب سنجیدہ بات ہو گئی کافی ساری، اور حضرت موسیٰ علیہ السلام ایک دم جب اللہ تعالیٰ کی آواز سنی، اور ظاہر ہے کہ وہ ایک عجیب سی کیفیت میں چلے گئے ہوں گے، تو اللہ تعالیٰ نے ان کی توجہ بٹائی اور فرمایا کہ موسیٰ تیرے ہاتھ میں کیا ہے؟ اور وہ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے جیسے ہی سوال کیا تو ایک ٹرانس میں بولنا شروع کر دیا، ہیا عصای، قال ہیا عصای، یہ میری لاٹھی ہے، اتوکل علیہا۔ اب حضرت موسیٰ علیہ السلام سے اللہ تعالیٰ نے صرف یہ پوچھا تھا کہ یہ کیا ہے، وہ چونکہ ایک خوف اور رعب کی کیفیت میں سے نکلے تھے تو فوراً اس کا لمبا سا جواب دیا، ڈیٹیل بتانی شروع کر دی کہ یہ میری لاٹھی ہے، اتوکل علیہا، میں اس پر ٹیک لگاتا ہوں، واحش بہا علی غنمی، اور میں اس کے ساتھ پتے جھاڑتا ہوں اپنی بکریوں پر۔ اور پھر ایک دم خیال آیا کہ اللہ تعالیٰ نے تو اتنا پوچھا ہی نہیں، صرف پوچھا کہ یہ کیا ہے، تو پھر کہنے لگے وَلِیَ فِیہا مَآرِبُ أُخْرَىٰ، میرے اور بھی بہت سے کام ہیں اس میں۔ قال القیہا یا موسیٰ، اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ موسیٰ اس کو زمین پر پھینکو، فَأَلْقَاهَا فَإِذَا هِيَ حَيَّةٌ تَسْعَىٰ، پھر حضرت موسیٰ نے زمین پر جیسے ہی اس کو پھینکا تو وہ ایک سانپ بن کر دوڑنے لگی۔ قال خذها ولا تخف، فرمایا کہ اس کو پکڑ لو اور ڈرو نہیں۔ ایک اور جگہ پہ آتا ہے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام
نے جیسے ہی لاٹھی کو سانپ بنتے دیکھا تو وہاں سے دوڑ لگا دی اور پیچھے مڑ کے بھی نہیں دیکھا. تو اللہ تعالیٰ نے آواز لگا کر فرمایا خذھا ولا تخف، اس کو پکڑ لو اور ڈرو نہیں. سنعیدھا سیرتھا الاولیٰ، اندر سے ہم اس کو دوبارہ سے اس کی اسی اصلی حالت پہ لوٹا دیں گے، یعنی اس کو لاٹھی بنا دیں گے جیسے ہی آپ پکڑو گے. وَاضْمُمْ يَدَكَ إِلَىٰ جَنَاحِكَ، اور اپنا ہاتھ جو ہے اپنے بازو کی طرف لوٹاؤ، ملاؤ، یعنی اپنی بغل میں ملاؤ. تخرج بیضاء من غیر سوء، تو یہ سفید چمکدار ہو جائے گا اور کسی بیماری کی وجہ سے نہیں ہوگا، بلکہ آیتن اخری، یہ آپ کا دوسرا معجزہ ہے. لنریک من آیاتنا الکبریٰ، تاکہ ہم آپ کو اپنی بڑی بڑی نشانیاں دکھائیں، اپنی قدرتیں دکھائیں. اذهب الى فرعون انه طغى، اب یہ والا پیغام جو میں نے اوپر دیا ہے وہ اور یہ دونوں معجزات لے کر فرعون کے پاس چلے جاؤ، کیونکہ وہ بڑا باغی ہو رہا ہے، سرکش ہو رہا ہے.